جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ، دعائیں مدینہ، دعائیں مدینہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی نے یکم رجب المرجب سے پاکستان اور پاکستان سے باہر سحری اجتماعات کا انعقاد کیا ہے۔ آج یہ سحری اجتماع کی جھلکیاں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ سحری اجتماع ہند مکی کابینہ کی جامع مسجد خداداد ڈیری سرکل بنگلور ہند میں منعقد ہوا۔ اس سحری اجتماع کا آغاز تلاوت و نعت اور سنتوں بھرے بیان سے ہوا۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، کیا سبزی سبزی گنبد، کیا سبزی سبزی گنبد کا خوب ہے نظارہ، ہے کس قدر سہانا، ہے کس قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا، کیا سبزی سبزی گنبدی کا خوب ہے نظارہ، ہوتی ہے یا چماچم برساتے نور پہ ہم، ہوتی ہے یا چماچم برساتے نور پہ ہم، پر نور سبزی گنبدِ پر نور سبزی گنبدِ پر نور ہے مینارہ، کیا سبزی سبزی گنبدِ کا خوب ہے نظارہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے جنتی محل کا سودا میں درود شریف کے متعلق حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ شاہ بحر بر مدینے کے تاجور رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، اللہ عز و جل کے خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملے اور مصافحہ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ احادیث مبارکہ جماعت کے فضائل سے مالا مال ہے، چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی اللہ عز و جل کے لیے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے
اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جائے گی. نمبر 1 نار سے اور دوسری نفاق سے. تکبیر اولا پہلی تکبیر کو کہتے ہیں. اس کو تکبیر تحریمہ بھی کہا جاتا ہے. اس کا ثواب پانے کے لیے ہمارے لیے ایک رعایت یہ بھی موجود ہے جیسا کہ باہر شریعت میں ہے کہ پہلی رکعت کا رکوع بھی اگر امام کے ساتھ مل گیا تو ہمیں تکبیر اولا کا ثواب مل گیا. سبحان اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جماعت سے نماز پڑھنے میں 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز با جماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجہ بڑھ کر ہے. میرے پیارے محترم اسلامی بھائی، نماز فجر و عشاء با جماعت ادا کرے. اس دوران خواہ پوری رات سوئے رہے پھر بھی آپ کو ساری رات عبادت کا ثواب حاصل ہوگا. ماشاءاللہ کیسی فضیلت بتائی گئی ہے. اللہ اللہ. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے با جماعت عشاء کی نماز پڑھی گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی با جماعت نماز پڑھی گویا پوری رات قیام کیا. سبحان اللہ. سنتوں بھرے بیان کے بعد صلاۃ التوبہ کے نوافل ادا کیے گئے، پھر سورہ ملک کی تلاوت اور فکر مدینہ کی گئی. دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی. اے بھائیوں نماز لم جاتی نویر کافی نورم مثلے تو نہ شد پیدا جانا. مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے. مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے. تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قبولیت کی اس گھڑی میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات و دعا بھی کی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی. اے بھائیوں نماز یا الہی مغفرت کر، بے کس و مجبور کی. یا الہی مغفرت کر، بے کس و مجبور کی. ہے تجھ سے دعا رب اکبر، مقبول ہو فیضان سعادت. دعا کے بعد بعض خوش نصیب عاشقان رسول نے روزی کی سعادت پانے کے لیے سحری کی سنت بھی ادا کی. نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا. پھر شرکائے سحری اجتماع نے مسجد سے باہر جا کر صدائے مدینہ لگائی. مسلمانوں کو فجر کی نماز کے لیے جگانا دعوت اسلامی کی اصطلاح میں صدائے مدینہ کہلاتا ہے. فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ، اٹھو فجر
فجر کا وقت ہو گیا اٹھو. فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، جس میں تلاوت قرآن پاک، ترجمہ کنز ایمان اور تفسیر کے ساتھ ساتھ درس فیضان سنت اور شجرہ قادریہ عطاریہ بھی پڑھا گیا. لم جاتی نویرک فی نبر مثل تو نشد پیدا جانا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رحمت عالمیان سرکار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوف خدا سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے. مفسر صغیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی جیسے دوہے ہوئے دودھ کا تھن میں واپس ہونا ناممکن ہے ایسے ہی اس شخص کا دوزخ میں جانا ناممکن ہے جیسے رب تعالی عز و جل فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان جب تک سوئی کے ناکے اونٹ نہ داخل ہوں. خوف خدا میں ہونے کے بڑے فضائل ہیں. اللہ تعالی نصیب فرماتے قلب مستر کی لاج رکھ مولا یہ صدا میری چشم نم کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہی رحمت فرما مصطفیٰ کی واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. اس سحری اجتماع کا اختتام اشراق و چاشت کے نوافل ادا کرنے کے بعد صلاۃ و سلام اور دعا پر ہوا. دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی خالق سے بخشوائے گی. اے بھائیوں نماز موت کے وقت دو نگاہیں کرم موت کے وقت دو نگاہیں کرم کاٹ جان سے نکل جائے دم کاٹ جان سے نکل جائے دم سنگے در پر رے ہو میری جبی سنگے در پر تمہارے ہو میری جبی تم پہ ہر دم کرو لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی. مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے, جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے, میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ, میں دیتا ہوں اس کو
دعائے مدینہ میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ